ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے سورۃ الیاسین کے اندر آخرت کے احوال کو شروع کر کے بیچ میں اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کروایا اور تھوڑی سی توجہ انسان کے سامنے اوپر نیچے جو کچھ مناظر اور رب العالمین کی بڑی بڑی قدرتوں کو یہ انسان دیکھتا ہے ان کی طرف اس انسان کی تھوڑی سی توجہ مبذول کروائی. وآیۃ لہم الارض المیتہ، چونکہ انسان جب دیکھے گا تو سب سے پہلے آگے اور آگے اس کو نیچے زمین نظر آ جائے گی، مکان وہ بھی زمین پر، گاڑی وہ بھی زمین پر، درخت وہ بھی زمین پر، لہذا پہلے زمین کا تذکرہ کیا. وآیۃ لہم الارض المیتہ، رب العالمین کو پہچاننے کے لیے اس کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر لو، اور نشانیوں میں سے پہلی نشانی، اے بندہ خدا تیرے سامنے یہ زمین ہے. اس مردہ زمین کو رب العالمین نے زندہ کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سے گھاس پھوس نکالا، اس سے درخت اگائے. مما تنبت الارض، زمین جو کچھ نکالتی ہے، زمین جو کچھ اگاتی ہے، یہ سب رب العالمین کی قدرت ہے. پھر ان چیزوں کے اندر جیسے انسان تمہارے اندر جوڑے ہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے اندر جیسے جوڑے پیدا کیے ہیں، ایسے ہی رب العالمین نے اس روئے زمین پر اگنے والے گھاس پھوس، درختوں، پھلدار، پھولدار
جو کہ اس وقت کی سائنسی تحقیق بتاتی ہے ہر پھلدار اور پھولدار کے اندر نر اور مادہ والی خاصیت موجود ہے، لیکن رب العالمین کی ہر قدرت تک اور ہر مخلوق تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ انسان کی رسائی جہاں تک ممکن ہے وہاں تک وہ انکشاف کرتا ہے، اور رب العالمین جہاں تک پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ظاہر کر نہیں سکتی ہے۔ جہاں تک انسان کو ظاہر کر دیا، انسان نے اس کو سیکھ لیا، انسان نے اس کو بتا دیا، اور ان نباتات، ان حشرات الارض یا حشرات یا نباتات جو کچھ ہے اس کے علاوہ انسان تیری زندگی ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہاری ذات کے اندر وہ چیزیں بھی ہیں جن کو لا یعلمون، جانتے نہیں ہو۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ، پھر تمہارے لیے ایک نشانی ہے دن اور رات، رات اور دن، رات آتی ہے تو دن کو کھینچ لیتی ہے، اور دن آتا ہے رات کو کھینچ لیتی ہے۔ رات کے آنے کی وجہ سے دن چھپ جاتا ہے، اور دن کے آنے کی وجہ سے رات کی ظلمت ہٹ جاتی ہے۔ ان تمام رد و بدل کو کرنے والا رب العالمین ہے۔ پھر اس رات اور دن کا تعلق چونکہ چاند اور سورج کے ساتھ ہے، اور وہ چاند اور سورج زمین پر نہیں، وہ آسمان پر ہے، لہذا رب العالمین نے ترتیب سے پہلے انسان کو زمین کی چیزیں دکھائی، پھر اپنا وجود بتایا، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، تمہاری ذات کے اندر، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، پھر تمہارے سامنے رات کر دی، دن کر دیا۔ پھر ان دن اور رات کا تعلق چونکہ سورج اور چاند کے ساتھ ہے، پھر ان کا تذکرہ ہوا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سورج نکلتا ہے، یہ سورج ڈوبتا ہے، اور یہ چل رہا ہے، تجری لمستقر لہا، یہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ ایک اس کا چلنا صبح سے لے کر شام تک ہے، ایک اس کا چلنا ہے ازل سے ابد کی طرف ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس پر قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعہ کو ہمارے سامنے بات آئی تھی، تجری لمستقر لہا، یہ جو سورج چل رہا ہے اپنی منزل کی طرف، اپنی میعاد کی طرف، وہ میعاد کون سی ہے؟ یہ زمانی ہے یا مکانی ہے؟ زمانی اور مکانی دونوں میں بتا دیا۔ اگر اس کو یہ دن اور رات صبح سے شام تک لینا مراد ہو جائے یہ بھی ممکن ہے۔ تجلیل مستقر اللہ، آخری منزل کی طرف اگر اس کو مراد لیا جائے تو وہ بھی ممکن ہے کہ چلتے 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 یہ گردش کرتا رہے گا یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، نمرود میرا رب تو اس سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرا خدائی کا دعویٰ ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، آج مغرب سے نکال کر تو دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا نمرود، مبہوت ہو گیا کافر، اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ لیکن میرے رب نے فرما دیا ابراہیم آج تو نے نمرود سے اس کا مطالبہ کیا، مجھے اپنی کبرائی کی قسم تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک نہ یہ سورج ایک بار ضرور مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ تو ازل میں متعین تھا، اللہ نے ایسا کرنا تھا، یہ سارے اسباب بنتے چلیں گے، ایک نبی کے ذریعے سے یہ اسباب بنوائے، اور ایک وقت وہ آ جائے گا جب یہ سورج مغرب مشرق سے طلوع ہو کر استوا میں آ جائے گا، استوا علی العرش، بالکل عرش کے سید میں آ جائے گا، پھر میرے اللہ کا حکم ہوگا او سورج تو روزانہ آ کر میرے عرش کے نیچے مجھ سے واپس نکلنے کی اجازت مانگتا تھا، تجھے اجازت مل جاتی تھی،
آج تجھے یہاں سے آگے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں تو جا ہی نہیں سکتا ہے، یہیں سے واپس لوٹ جا، بیچ استوا سے یوں پلٹ جائے گا۔ پھر وہ وقت ہوگا، وہ گھڑی ہوگی جب دنیا کے اندر ایک رد و بدل آ جائے گی، دنیا کے اندر ایک طرح کا زلزلہ آ جائے گا۔ یہ زلزلہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، نہیں نا، ایک نیا زلزلہ آئے گا۔ وہ زلزلہ وہ آئے گا، اس وقت کوئی گنہگار توبہ کرنا چاہے گا، میرا رب فرمائے گا لا یقبل، آج قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کافر ایمان لانا چاہے گا، میرا رب فرمائے گا لا یقبل، آج تمہارا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، آج تم سب مردود، جو جس گناہ پر تھا وہ اسی گناہ پر رہے گا، جو جس مذہب پر تھا وہ اسی مذہب پر رہے گا۔ آج کوئی گناہ سے توبہ کر نہیں سکتا، آج کوئی شرک سے موحد بن نہیں سکتا ہے، آج تو کلوزنگ ہو گئی، آج سارے دفتر بند ہو گئے، آج کا سیکٹریٹ ایسا بند ہو گیا جو اب کبھی نہیں کھلے گا۔ کھلے گا اب اعمال کے لیے نہیں کھلے گا، اب تو صرف سزا اور جزا کے لیے کھلے گا۔ اب یہ دفتر کھل جائیں گے، جاؤ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، جنت والوں کے لیے دوزخ والوں کے لیے کھل جائیں گے۔ لیکن آج کوئی چاہے گا ربا میرے گناہ کو معاف کر دے، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لیکن آج جس وقت میں اور آپ ابھی موجود ہیں، اس وقت میں اور آپ نہیں بلکہ 90 سال کا بوڑھا مشرک کہتا ہے یا سنم، اے میرے بت، اے میرے بت، او میرے پتھر کے خدا، او میرے شجر کے خدا، او میرے حجر کے خدا، او میرے پانی کے خدا، جتنے شجر حجر ہے، جتنے کنکر ہے، سب کو اس نے معبود بنا کے رکھا ہے۔ لیکن 90 سال کا، 100 سال کا ان کنکر اور شنکر کی عبادت کرنے والا یہ بوڑھا ایک بار کہتا ہے یا سمد، صنم سے نکل کر کہتا ہے یا سمد، میرا رب کہتا ہے لبیک یا عبدی، آجا میرے بندے آجا، تو نے آج مجھے پکارا نا، آجا میرے پاس آجا۔ فرشتہ کہتا ربا نہ اس نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کہا۔ میرا رب کہتا ہے ارے میرے بندے نے مجھے جان بوجھ کر جان جانے میں پکارا تو صحیح، میری طرف سے دروازے کھلے، آجا آجا، جتنے گناہ کیے ہیں سب کو لے کر آجا، تمام گناہوں پر ایسا پانی پھیر دوں گا، ان کا ملیا میٹ کر دوں گا، وہ ایسے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، تمہارا کمپیوٹر ڈیلیٹ کر کے ریسائیکل بین میں رکھ دیتا ہے، لیکن میرا کمپیوٹر ان کو ایسا ڈیلیٹ کر دے گا جو نسیم منسیہ ہو جائے گا۔ کوئی سافٹ ویئر بنا ہی نہیں ایسا ہے جو ان گناہوں کو دوبارہ پلٹ کے لائے گا۔ ایک بار کہہ تو دے دے ربا مجھے معاف تو کر دے، لیکن وہ وقت جب آئے گا علمان والحفیظ، پھر تو ایک گالی اگر کسی کو دے دی ہوگی اور جانور کسی کو کہا ہوگا، پھر کہ ربا یہ چھوٹا سا گناہ اس کو تو معاف کر دے، نہ آج کچھ نہیں، آج سب کلوزنگ ہو گئی، اب دفتر نہیں کھلے گا، اب ختم ہو گیا۔ یہ وہ وقت ہوگا تجری لمستقر لہا، یہ سورج وہاں کی طرف جا رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ انسان کو بتایا انسان یہ چلانے والا تو نہیں ہے، یہ چلانے والا تیرا علم ریاضی یا علم حیات نہیں ہے، یہ تو اس ذات کا علم ہے، تقدیر العزیز العلیم، جو زبردست بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اتنا جاننے والا، اتنا جاننے والا، اتنا جاننے والا، آج سے سینکڑوں سال پہلے 8 مارچ کو صبح صادق جتنے بج کر جتنے منٹ پر ہوا تھا، آج 8 مارچ 2019 ہزاروں سال بیتنے کے بعد بھی وہی ٹائم، وہی گھنٹہ، وہی منٹ، وہی سیکنڈ ہوگا طلوع آفتاب کے لیے۔ جس گھنٹے، جس منٹ، جس سیکنڈ پر
یہ سورج ڈوبا تھا بعینہ وہی ہوگا. اسی لیے ہم لگاتے ہیں دیکھتے ہیں دائمی میقات الصلاۃ ہمیشہ کا میقات الصلاۃ. رمضان کا کیلنڈر ہر سال بدلتا ہے لیکن دائمی میقات الصلاۃ کبھی نہیں بدلتا ہے. وہ جب سے بنا ہے تب سے ایسا ہی رہے گا. یہ میقات الصلاۃ یہ تو جدید ہو گیا پرانے سے پرانے زمانے کو لے کر جب سورج طلوع ہوا تھا مارچ میں آج بھی اسی وقت اور آج کے بعد جو زندہ رہیں گے ان کے لیے بھی وہی گھنٹہ وہی منٹ وہی سیکنڈ ہوگا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اس کا علم اتنا پختہ ہے وہ رتی برابر ہیر پھیر نہیں ہوتا اور پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ یہ سورج اپنی مرضی سے ایک سیکنڈ پہلے نہیں نکلتا ایک سیکنڈ بعد میں ڈوب نہیں سکتا ہے. یہ اس ذات عالی کی پکڑ ہے اس ذات عالی کا علم. اب دن اور رات کا تعلق تو ایک تو تھا سورج کے ساتھ دوسرا ہے چاند کے ساتھ. رب العالمین فرماتے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور اس چاند کے لیے بھی رب العالمین نے ایک منزل طے کر دیا ایک راستہ متعین کر دیا ہے ایک میعاد متعین کر دیا. جو راستہ متعین کر دیا اسی راستے سے چلے گا اسی راستے سے گزر جائے گا. قدرناہ منازل اس کی منزلیں طے کر دی. جب سورج کی باری آئی تو سورج کے لیے میرے رب نے یہ نہیں کہا والشمس قدرناہ منازل نہ والشمس تجری لمستقر لہا. لیکن چاند کی باری آئی والقمر قدرناہ منازل ہم نے اس کے لیے منزلیں طے کر دی. لیکن غور کیا جائے سورج کے لیے بھی منازل طے چاند کے لیے بھی منزلیں طے. سردی کے زمانے میں دیکھیں گے ڈوبے گا ایک جگہ پر. گرمی کے زمانے میں دیکھیں گے تو سورج ڈوبے گا دوسری جگہ پر. وہ سردی میں وہاں سے نکلے گا ڈائریکٹ یہاں کے ڈوب جائے گا. لیکن گرمی کے زمانے میں وہ اس کونے سے نکلے گا اس کونے پر ڈوب جائے گا. یہ جو فاصلہ بن گیا یہ دن بڑھ گیا یہ ادھر سے ادھر کی طرف آتا گیا ادھر سے ادھر کی طرف آتا گیا. جب بیچ میں آ گیا فاصلہ کم ہو گیا. لہذا کہتے ہیں رات بڑی ہو گئی دن چھوٹا ہو گیا. یہ دن اور رات کا فرق میرے رب نے بتا دیا. مگر سورج کے لیے مہینہ متعین کر دیا. جنوری 31 تو 31 فروری 28 تو 28 مارچ 30 تو 30 جو 30 31 متعین کر دیا تو یہ ہو کر رہے گا. لیکن چاند کے بارے میں ایسا نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ یہ ایک علمی لطیفہ. ماہانہ میں اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کم لہذا ہمیں سمجھ میں کم لیکن ہر مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. یہ جو مہینے ہیں محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی یہ رجب جو کل شروع ہونے والا ہے شعبان رمضان شوال ذی القعدہ ذی الحجہ یہ 12 مہینے یہ ہو گئے. یہ تو طے ہے یہ تو آتے رہیں گے. لیکن جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر یہ وہ 12 مہینے وہ 12 مہینے یہ وہ اپنی جگہ پر رہیں گے. سردی دسمبر میں آنی ہے تو دسمبر میں ہی آئے گی. گرمی جون میں پڑنی ہے تو جون میں ہی پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا. وہ کسی نے لطیفہ بتایا کہ بھائی بدلنے کا زمانہ چل گیا ہے. جنوری میں سردی بہت آ گئی ہے سردی کو اپریل میں بدل دو اور اپریل کو جون میں بدل دو تاکہ سردی گرمی کا موازنہ ہو جائے گا. لیکن یہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ کے اختیار میں کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. ان مہینوں کی تمنا تھی ان ایام کی تمنا تھی ربا رمضان کی اتنی بڑی برکتیں اتنی بڑی فضیلت رمضان میں تو آئے گا رمضان لیکن ربا جنوری محروم رہے گا
रब्बा फरवरी महरूम रहेगा, रब्बा मार्च महरूम रहेगा, रब्बा अप्रैल महरूम रहेगा। रब्बा हमें भी तो ये फजीलत मिलनी चाहिए, रब्बा हमें भी तो ये फजीलत मिलनी चाहिए, ये बरकत तो हमें भी मिलने चाहिए। मेरे रब ने फरमाया, ओ जनवरी फरवरी, डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। रमजान में तुम्हारे दरमियान में लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा कैसे? क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। इस चांद को पहले छोटा बनाऊंगा, फिर बड़ा करूंगा, फिर पूरा मून बनाऊंगा, फिर पूरा चांद बनाऊंगा। पहले वो हिलाल होगा, फिर वो कमर बन जाएगा, सूरज की तरह एक तरह नहीं रहेगा, गोल है तो गोल ही रहेगा। नहीं, क़द्दरनाहु मनाज़िला, हमने इसकी मंजिलें तय कर दी। हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, इस चांद को ऐसे बनाया जैसा कि खजूर की सूखी हुई टहनी। जैसे गांव देहात वाले भी देखेंगे, जब सेब का दरख्त सूख जाता है, जब अखरोट का बड़ा दरख्त सूख जाता है, पत्ते झड़ने खत्म, पत्ते झड़ने खत्म, फल आना खत्म, आहिस्ता आहिस्ता दरख्त सूखना हो जाएगा और एक दिन वो आएगा, बड़ी बड़ी शाखें, बड़ी बड़ी टहने सूख कर बिल्कुल छिंगल की तरह हो जाएंगी। क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर खजूर था, मक्का में वो भी नहीं था। वहाँ अखरोट का दरख्त नहीं, वहाँ सूरज का दरख्त नहीं, वहाँ बादाम नहीं, वहाँ दियार नहीं, वहाँ कायल नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ खजूर था। इसलिए कहा आद कल उर्जूनिल क़दीम, ये चांद ऐसा आएगा जैसे खजूर का सूखा हुआ तना और खजूर की सूखी हुई टहनी बिल्कुल पतली दुबली हो जाती है। चांद का हाल भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन इससे पहले होता क्या इसके साथ? क़द्दरनाहु मनाज़िला, इसकी मंजिलें तय कर दी। कितनी मंजिलें? ना, ये 30 का मुतय्यन नहीं रहेगा, ये 31 का मुतय्यन नहीं रहेगा, ये कभी जाएगा 29 का, कभी जाएगा 30 का, कभी लगातार 30 का जाएगा, कभी लगातार 29 का जाएगा, और कभी ये भी 29, ये भी 29, ये भी 29, कभी ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। एक एक दिन घटाते चलो। अगर 1 29 1 30, 1 29 1 30, 6 दिन तो वैसे घट जाएंगे। लेकिन रब ने वो तरतीब बना दी, हर साल में 10 दिन घट जाते हैं, हर साल रमजान 10 और 9 के लपेट में पीछे आना शुरू हो जाता है। कभी हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल दिसंबर में रोजे रखे थे, एक दिन वो भी आ गए, बुजुर्गों ने जून और जुलाई में रोजे रखने शुरू कर दिए। हमारे पुराने बुजुर्ग वो बताते थे, तो क्या पता क्यों ऐसे हाड़ दो हाड़, ये जो देसी महीना होता है, और हाड़ के महीने सबसे लंबे 16 साढ़े 16 17 घंटों का दिन, और फिर वो कैसा बर्फ गिर रही हो। ना, वहां आग के शोले पहाड़ों के अंदर, तो कब शहर वालों को मालूम हो जाता है ये तारकोल वाली जमीन भी आग उबल रही है, आसमान से सूरज भी शोले बरसा रहा है। लेकिन ये ईमान वाला काम भी कर रहा रोजे से, ये ईमान वाला मजदूरी भी कर रहा रोजे से, ये ईमान वाला बोझ उठा कर रोजे से, ये ईमान वाला दिहाड़ी लगा रहा रोजे से। ये दिन बदलते चलेंगे, बदलते चलेंगे। क़द्दरनाहु मनाज़िला, इसकी मंजिलें तय कर दी। ये 29 का, ये 30 का, ये 29 का, ये 30 का, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 29, ये भी 30, ये इसके अंदर रद्दो बदल कर दी, ताकि ये पूरा महीना पूरे साल में चलेगा। एक बरकत इसको पूरे साल को देनी थी, दूसरे लोगों को बताना था ये चांद तुम्हारे कब्जे कुदरत में न है, ये हम चाहते इसको घटाते, हम चाहते इसको बढ़ा देते, हम चाहते पूरी रोशनी दे देते, और हम जब चाहते सूरज के सामने काला पट्टा लगा देते, काला पट्टा लगा देते। लोग दुनिया वाले समझते सूरज ग्रहण हो गया। ये ग्रहण लाने वाला कौन? सूरज की रोशनी को सल्ब करने वाला, चांद की रोशनी
روشنی کو سلب کرنے والا میرا اللہ ہے۔ یہ میرا اللہ سورج کو بھی چلاتا ہے، چاند کو بھی چلاتا ہے۔ اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، لیکن سنو، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کے لیے ممکن نہیں وہ چاند کو پکڑ لے، چاند کے لیے ممکن نہیں وہ سورج کو پکڑ لے۔ اگر ایسا ہو جاتا، چاند اور سورج کی لڑائی ہو جاتی، چاند کہتا نہ لوگوں کو گرمی لگی ہے لہذا میں آ جاؤں گا، راحت مل جائے گی۔ سورج کہتا نہ دسمبر ہے، جنوری ہے، اتنی برف گری ہے، اتنی بارش ہوئی ہے، لہذا آج تو میں اپنی جلال کے ساتھ نکلوں گا۔ چاند تو پیچھے ہٹ جا، رات میں بھی میں ہی نکلوں گا، دن میں بھی میں ہی نکلوں گا، لوگوں کو راحت ملے گی۔ لیکن میرا اللہ جانتا ہے بارش ہونے میں بھی حکمت ہے، برف گرنے میں بھی حکمت ہے، رکنے میں بھی حکمت، اترنے میں بھی حکمت۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ دن رات میں نہیں، رات دن میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے آ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان کا کنٹرول تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس ہوتا تو جموں والے کہتے بھائی پچھلے سال گرمی میں ہم نے رمضان کو جھیل لیا تھا، اس سال کشمیر والوں تم گرمی لے جاؤ، سردی ہمیں دے دو۔ کشمیر والے کہتے ارے پچھلے سال تم نے مزے کیے تھے، دسمبر جنوری میں سردی نہیں آئی تھی، آج گرمی ہمیں بھیج دو، سردی تم لے جاؤ۔ اگر میرے اور آپ کے بس میں ہوتا ہم نے تو یہی کرنا تھا۔ پھر کشمیر والا اٹھتا کیسے ہم دیں گے اپنی سردی کو، ہمیں ضرورت ہے، ہماری کانگڑی کہاں جائے گی، ہمارا فیرن کہاں جائے گا۔ جموں والا کہتا بھائی صرف تیرے لیے نہیں میرے لیے بھی ہے، لہذا میں آگے بڑھ جاتا، آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا، ایک مانتا ایک نہیں مانتا۔ ارے 44 کی اسمبلی میں، 250 کی اسمبلی میں ٹیبل چلنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایک ہوتے ہیں، یہ بھی وہی، یہ بھی وہی، اس کا مدعا بھی وہی، اس کا مدعا بھی وہی، اس کا پرائم منسٹر بھی وہی، اس کا پرائم منسٹر بھی وہی۔ لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان اپنے کے مخالف بن جاتا ہے اور ایک کانگڑی دوسرے کے کانگڑی کے اوپر چھلانگ مارنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کا بھی احترام اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ دبناز کانگڑی چلے، کیوں؟ بھائی بھائی پر چلاتا ہے، یہ انسان ہے۔ اگر اتنی بڑی قدرت کو اللہ انسان کے ہاتھ میں دے دیتا تو دنیا کا اسے پتہ نہیں کا بیڑا گرک کر دیا ہوتا۔ یہ رب نے اپنے اختیار میں رہا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اور ان کو بھی نہیں دیا۔ چلو مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا تھا تو ہم تو بڑے سیانے، بڑے عقل مند، بڑے ہوشیار تھے، چاند سورج کو دے دیا جاتا۔ کہا نہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، یہ تو رب نے اپنے اختیار میں رکھنا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، آجا چاند آجا، میں جاؤں گا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو وہی رہ جہاں ہے، میں جاؤں گا، میری ڈیوٹی ہے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور دن یہ کہے گا رات رک جا، اس میرے بندے کی تلاوت پوری ہو جائے۔ اس بندے نے ابھی تو صرف 25 بار ان کی تلاوت کی، صبح شادی کے وقت چلا تھا، یہ چاہتا تھا کہ میری غروب تک میری تلاوت مکمل ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو گئی، ایک رکعت مکمل ہو گئی، ابھی دوسری رکعت کے لئے کھڑی ہو گئی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، رات اتنی چھوٹی، رات اتنی بڑی، جو مرضی ہو مگر اپنے وقت پر نکلے گی، اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگا ہائے کیا ہو گیا، رات تو اتنی جلدی نکل گئی، میں تو رب کے حضور میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی، ابھی میرے 6 ہی پارے مکمل ہو گئے، ابھی تو مجھے 24 پارے مکمل کرنے تھے۔ انسان ہر معاملے میں حریص ہے، دین پر لگ گیا تو کہتا پورا دین اپنی زندگی میں لانا ہے، دنیا پر لگ گیا ساری دنیا اکٹھی کرنی ہے۔ لیکن میرے رب نے کہا نا، اعتدال میں رہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے
کو معتدل امت بنایا ہے. نہ افراط میں جاؤ نہ تفریط میں جاؤ. دین میں آؤ اتنا غلو نہ کر لو, اور بے دینی میں جاؤ تو پھر اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ خدا کوئی بھول جاؤ, میرے نبی کوئی بھول جاؤ. درمیان میں رہو, دنیا کو بھی چلاؤ دین کو بھی چلاؤ, افراط اور تفریط سے باز رہو. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, یہ دن رات پر نہیں اور رات دن پر مقدم نہیں ہو سکتے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک کے لئے جو وقت مقرر کر دیا ہے, جس کشتی میں ان کو سوار کیا ہے یہ اسی کشتی میں رہیں گے. پھر رب العالمین نے آسمان سے پھر زمین کی طرف لایا. دیکھو پہلے خشکی تھی, پھر آسمان تھا, پھر آسمان کی قدرت تھی. اب دوبارہ زمین پر آ جاؤ, اور اب بحر اور بر کی درمیان, خشکی اور تری کے درمیان میں موازنہ کر لو. پہلے تم خشکی میں تھے, پہلے تم میدان میں تھے, پہلے تم ریتیلی زمین میں تھے. مکہ والا تمہارے یہاں چشمہ کوئی نہیں, مکہ والا تمہارے یہاں نہر کوئی نہیں, مکہ والا تمہارے یہاں تالاب کوئی نہیں. لیکن سنو, جب یہاں سے نکلتے ہو, جدہ پہنچ جاتے ہو, سمندر تمہارے سامنے آ جاتا ہے. آگے ممالک میں تم کو ایران اور شام جانا ہے, آگے تم کو عراق جانا ہے, دوسرے ممالک ہندوستان پہنچنا ہے. تو وہاں پہنچنے کے لیے جہاز کوئی نہیں, ٹرین کوئی نہیں اس زمانے میں. لیکن ٹرین کا بھی تذکرہ قرآن نے کر دیا, جہاز کا تذکرہ قرآن نے کر دیا, بس کا تذکرہ قرآن نے کر دیا, موٹر سائیکل کا تذکرہ قرآن نے کر دیا, سائیکل کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. آتا چلتا ہے. ابھی تو صرف سمندر کی بات. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور مکہ والوں, مدینہ والوں, جب جدہ جاتے ہو, جدہ سے سمندر پار تم کو جانا ہے. اگر تم سمندر میں چھلانگ لگاتے ہو تم ڈوب جاؤ گے. اگر 10 بندے مل کر بھی تیرنا چاہو گے, سمندر اتنا گہرا ہے تم ڈوب جاؤ گے. اگر اس کے اوپر لوہا رکھو گے یہ لوہا ڈوب جائے گا. اگر تم پتھر رکھنا چاہو گے یہ پتھر ڈوب جائے گا. اگر تم کپڑا رکھنا چاہو گے کپڑا صرف تیرتا ہی رہے گا. اگر تم اس پر بیٹھو گے یہ بھی ڈوب جائے گا, تم بھی ڈوب جاؤ گے. لیکن سنو میری قدرت کیسی ہے, میری طاقت کیسی ہے. یہ لکڑی کا تختہ تم نے اس کو کشتی بنا لیا, تم نے اس کو سمجھ لی جہاز بنا لیا. اگر اتنا ہی وزنی, اس سے چھوٹا وزن 1 کوئنٹل کا نہیں 1 کلو کا پتھر لے لو, وہ سمندر کی تہ میں چلا جائے گا. 1 کلو کا لوہا لے لو, وہ سمندر کی تہ میں چلا جائے گا. ایک چھوٹا سا معصوم 5 کلو کا بچہ لے لو, وہ سمندر کی تہ میں چلا جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں 5 کلو کا نہیں, 5 کوئنٹل کا نہیں, بلکہ 10 اور 20 ہزار کوئنٹل کی لکڑی کی جب تم کشتی بناؤ گے, سمندر پر رکھو گے نہیں, اس پر لوہا چڑھاؤ گے وہ ڈوبے گی نہیں, اس پر پتھر چڑھاؤ گے وہ ڈوبے گی نہیں. اسی سمندر سے ریت نکال کر اسی کشتی پر رکھو گے وہ ڈوبے گی نہیں. اس سمندر پر, اس ڈل جھیل پر رکھی ہوئی کشتی پر تم 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 نہیں, ہزاروں لوگ بیٹھ جاؤ اور پھر سمندر پار کرنے کا ارادہ کر لو. میرا اللہ وہ طاقت رکھتا ہے, میرا اللہ وہ قدرت رکھتا ہے. فی فلک یسبح فی الفلک المشحون, جس کشتی پر تم سوار ہو جاتے ہو اس کشتی کو کنارے لگانے والا اللہ ہے. یہ رب العالمین نے ان مثالوں کے ذریعے سے مجھے اور بتا دیا کہ میں کیسا بنانے والا, کیسی قدرت والا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور پیدا کرنے والا ہوں ایسی چیزوں کو جن پر تم سوار ہو جاؤ گے. کیا ہے وہ چیز؟ مکہ والوں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, مدینہ والوں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تمہارے پاس تو صرف اونٹ ہے, تمہارے پاس تو صرف کشتی ہے. لیکن آگے چل کر دیکھتے دیکھتے تمہارے سامنے گاڑی بن جائے گی, پھر تمہارے سامنے ٹرین بن جائے گی. ما یرکبون, جس پر تم سواری کرو گے. میٹرو بن جائے گی, بغیر ڈرائیور کے, بغیر کنڈکٹر کے وہ گاڑی چلنے لگ جائے گی, بغیر کرایہ وصول
والے کے تم کو کرایہ بھی دینا پڑے گا، بغیر چلانے والے کے ڈرائیور کے یہ ٹرین خود بخود چلے گی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ دنیا والا کہتا ہے یہ تو سائنس نے ترقی کر لی، یہ تو ٹیکنالوجی ایڈوانس آ گئی۔ نہیں، ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں آئی، ایڈوانس تو قرآن آ گیا تھا۔ سائنس ایڈوانس نہیں آئی، ایڈوانس تو قرآن آ گیا تھا۔ میرے رب کے کلام نے فرما دیا تھا مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ایسی چیزیں پیدا کرنے والا ہوں جن پر تم سوار ہو جاؤ گے۔ پھر اس میں آ گیا ٹرین بھی، بس بھی، پھر چلو یہ تو زمین پر چلنے والی چیزیں تھی، میرے رب کی قدرت تو دیکھ لو، میرا رب چلانے پر آ جائے گا فضا میں سینکڑوں ٹنوں والا جہاز، ٹنوں کا اس کا اپنا وزن، ٹنوں والا مال، پھر ٹنوں کے حساب سے انسان بیٹھیں گے، وہ ہوا اور فضا میں چلتا رہے گا، وہ 1 منٹ نہیں چلے گا، وہ آدھا گھنٹہ نہیں چلے گا، وہ 1 گھنٹہ نہیں چلے گا، وہ 10 گھنٹے چل چل کر تھکے گا نہیں۔ اب پیٹرول ختم ہو جائے گا، وہ تمہاری کمزوری ہوگی، لیکن میرا اللہ اس کو فضا پر چلانے پر قادر، فضا اس کو ایسے پکڑ لیتی ہے نیچے گرنے نہیں دیتی، اور پانی اس کو اپنے اوپر ایسے چلا لیتی ہے اس کو ڈوبنے نہیں دیتی۔ اصل طاقت فضا کی نہیں، اصل طاقت اس پانی کی نہیں، اصل طاقت تو میرے اللہ کی ہے۔ دبناز پائلٹ اوس کہتا نا تجربہ کار، 3 سال پہلے، کئی سال پہلے ایک جہاز پلٹ گیا، ختم، بیڑا غرق۔ کیوں ہوا جی؟ اس کی وجہ یہ تھی پائلٹ کا 12 سالہ بیٹا اور 14 سالہ بیٹی اسی جہاز کے اندر سوار تھی۔ پائلٹ نے کہا آج میں تجربہ کرواتا ہوں، اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں، اپنے خاص روم میں لاتا ہوں۔ اس نے لایا، جہاز پر اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ مینول کنٹرول میں آ جاتا ہے، پھر اس پائلٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے کنٹرول میں اس کو ڈال دیا، یہ چلتا رہتا۔ اب یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے صرف فضا کو، ہوا کو، رخ کو دیکھتا رہتا ہے، رخ بدلتا ہے۔ اب اس کو بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اب اس کو کم اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک آٹومیٹک مینول وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اس نے بیٹے کو بٹھایا، بیٹا کسی بٹن کو دبانا نہیں، لیکن بیٹا تو بیٹا تھا، بچہ تو بچہ تھا، وہ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے ایک بٹن کو دبا دیا، بس بٹن کو دبانے کے ساتھ ہی بس اس کے سارے پرزے ادھر ادھر ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب تک جہاز کے دونوں پائلٹ یہ سمجھ لیتے یہ مینول کنٹرول سے ہٹ چکا ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں اپنے کنٹرول میں اس کو لانا ہے، تب تک وہ سیکنڈوں میں میلوں کی رفتار سے نیچے آ رہا تھا، اور دیکھتے سارا جہاز تہس نہس ہو گیا۔ یہ اصل میں اللہ نے کر رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہی جہاز کو آگ لگ گئی، جہاز نیچے پہنچ گیا، جہاز ٹکرا گیا۔ جہاز والے کہتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے جہاز کے جو پنکھ ہیں ان پنکھوں کے اندر اگر معمولی سی مکھی گھس گئی اور کسی ایک پرزے کے ساتھ اگر وہ ٹکرا گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے پرزے، لیکن وہاں پر فضا میں میرا اللہ کسی مکھی کو جانے نہیں دیتا، کسی مچھر کو جانے نہیں دیتا۔ جب رب نے تہس نہس کر رہا ہوتا تو نمرود کی ناک میں لنگڑا مچھر گھسیڑ دیا اور ختم معاملہ ہو گیا۔ ان جہازوں کو وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ایسی چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں جن پر تم سوار ہو جاؤ گے۔ آج تک جتنی چیزیں ہیں ہم تو سمجھتے یہی ہے، اب اس سے آگے کیا کیا پیدا ہو جائے گا ہم نہیں جانتے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے۔ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کبھی میں اور آپ جیسے دیہاتی لوگ سوچتے تھے وہ جہاز پر، ارے چھوٹی گاڑی میں، ماروتی گاڑی میں، آج ہر بندہ ماروتی اپنی ذاتی لے کر پھر رہا ہوتا ہے، اور ہر بندہ جہاز میں جانے کے لیے کیا ہے جی 1000 روپیہ، کیا ہے جی 1500، کیا ہے جی 5000، چلے جائیں، اچھی کیا ہے 20000، کوئی بات نہیں۔ کبھی میرا اور آپ کا زمانہ، ہمارا زمانہ تو بہت ہی قریب، بزرگوں کا زمانہ، جہاز میں ان بیچاروں کے پاس گاڑی کا کرایہ نہیں تھا، آج کوئی بات نہیں، دلی ٹرین میں ٹکٹ نہیں، جہاز میں چلے جائیں گے۔
क्या मालूम है आगे चलकर ऐसा मामला आ जाएगा और ऐसे हालात बन जाएंगे, हर बंदे का अपना हेलीकॉप्टर होगा, हर बंदे का अपना जहाज होगा। वखलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, ऐसी चीजें पैदा करने वाले हैं जिन पर तुम सवार हो जाओगे। अल्लाह पाक करे कि मुझे और आपको अल्लाह की कुदरत है और फिर अल्लाह की ज़ात आली हमें वैसे समझ में आ जाए जैसा अल्लाह चाहता है। फिर इंशाअल्लाह हमारी पूरी जिंदगी 100% जिंदगी इंशाअल्लाह दीन पर आ जाएगी। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथी जल्दी से खड़े हो जाए मस्जिद के सिलसिले